जुनैद अहमद। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हमारा मौजू था हुकूकुल इबाद। मुफ्ती साहब आपसे जानेंगे कि हुकूकुल इबाद के अंदर वालिदैन की क्या फजीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिल वालिदैन एहसान। कुरान ने सबसे पहले वाज़े फरमाया कि अपने वालिदैन के सामने उनके साथ एहसान करो। एहसान से मुराद क्या है कि जब वो तुम्हें किसी काम का हुक्म दें, जब वो तुम्हें कोई काम कहें तो उफ की एक लफ्ज़ है उफ तक ना कहो, ये उफ तक ना कहो। इससे मुराद है कि अगर वो तुम्हें मुशक्क़त का भी काम कह रहे हैं और कोई बात तो एक उर्फ़ आम में कहते हैं यार उफ, लेकिन इसका भी हुक्म फरमाए उफ भी नहीं करना। उनका मुकाम व मर्तबा इतना बुलंद है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बाप और माँ दोनों के जो मुकाम व मर्तबे को रखा और उनके हुकूक को रखा तो इस तरीके से रखा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर किसी औलाद को देखना है कि उसका रब उससे राज़ी है कि नाराज़ है तो वो अपने वालिद को देख ले। अगर वालिद जायज़ बात पर राज़ी तो अल्लाह राज़ी, मिशकात शरीफ के हदीस है। और अगर वालिद जायज़ बात पर नाराज़ तो अल्लाह नाराज़ है। तो मालूम ये चला कि वालिदैन के हकूक़ में से हक़ ये है कि उनको नाराज़ ना किया जाए। क्योंकि किसी साहबी ने पूछा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन का हक़ क्या है? तो हुज़ूर ने फरमाया तेरे वालिदैन का हक़ ये है कि वो तेरे लिए जन्नत है, वो तेरे लिए दोज़ख है। जन्नतों का व नारों का, यानी कि वो तेरे लिए जन्नत भी है, वो तेरे लिए दोज़ख भी है। मुराद ये कि अगर उनकी तुम खिदमत करोगे, अगर तुम उनकी अताअत करोगे तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। अगर तुम उनके साथ सिलह रहमी के बजाय जुल्म करोगे, ज़्यादती करोगे, नाफरमानी करोगे तो यही वो होंगे जो तुम्हें दोज़ख की तरफ ले जाएंगे। अच्छा मुफ्ती साहब मुझे एक बात बताइएगा कि जो हमारी बीवी होती है, बेगमात होती हैं, क्या उनका फ़र्ज़ बनता है हमारी वालिदैन की खिदमत करना? क्योंकि कहीं मैंने ये सुना है कि बेगम का फ़र्ज़ नहीं है जो आपका शौहर है उसकी वालिदैन की खिदमत करना, ऐसा है? देखिए फ़र्ज़ से मुराद ये कि माँ बाप के मुतरादिफ तो हैं, लेकिन हक बात ये है कि वो अगर खिदमत करती है तो फ़ुक़हा के नज़दीक वो एहसान करती है। अगर शौहर की वालिदैन की खिदमत करती है तो ये उसका फ़र्ज़ नहीं है, ये उसी के उनके बेटे का ही फ़र्ज़ है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत व अताअत करें। लेकिन बहू बहैसियत बहू अगर वो उनके अपने शौहर के वालिदैन को अपने वालिदैन की तरह समझती है और उनके काम और उनके फरमान पर अमल करती है, यानी जो वो हुक्म देते हैं, तो ये उसके लिए फ़र्ज़ नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये, बल्कि ये उसका एहसान है और वो इसका सवाब है कि जिस तरह वो अपने वालिदैन की खिदमत करती थी उसको इसी तरह इसका सवाब मिलेगा। तो ये बात तो हक है। लेकिन फिर मैं आपसे बात करूँगा कि हर अमल का रद्द अमल होता है। आज अगर आप किसी के वालिदैन के साथ अच्छा करेंगे तो कल आप भी सास बनेंगी, कल आपको भी अल्लाह ताला औलाद अता फरमाता है, आपकी भी बहू आएंगी। तो आप जिस तरह अमल करेंगे, हर मकाफात अमल का एक अमल है, तो अल्लाह ताला वैसे अगर क्योंकि आप अपना रवैया बुरा रखेंगे या कुछ इस तरह नहीं करेंगे तो मकाफात अमल जो है वो दुनिया में दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब आपका मैंने माशाल्लाह एक रूहानी दस्तरखान लगता है और काफ़ी लोग जो है उस पर खाना भी खाते हैं। हुकूकुल इबाद की एक बड़ी मिसाल आपकी जानिब से भी कायम होती है। कैसे आइडिया आया था, कैसे ये जहन में आया कि जी इस तरह शुरू करें, क्योंकि आप भी एक बड़े पैमाने पे हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले बेशक कि हम वाकई एहसन तरीके से हुकूकुल इबाद पूरा कर सकें। ख्वाहिश थी, बेपनाह ख्वाहिश थी कि कोई वैसा वक्त आए, कोई ऐसी जगह हो जहाँ हम भी मुस्तहिक़ अफराद को खाना बाइज़्ज़त खिला सकें। बाइज़्ज़त से मुराद ये कि इस मजमे में हमें नहीं पता होता कि कौन सैयद है और कौन जो है मसाजिद के इमाम है, तो इस तरीके से उसमें ज़कात और सदका शामिल ना हो, इस तरीके से हमने ये शुरू किया सिलसिला। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते अब सैकड़ों अफराद की बुनियाद पर हो गया। रोज़ाना में रोज़ाना होता है दोपहर में अंदाज़न कितने लोगों को आप? 250 से 300 अफराद तो होते हैं। 250 से 300 अफराद रमजानों के अलावा भी माशाल्लाह? जी, रमजान के अलावा रोज़ाना। और हमारे बड़े अच्छे दोस्त मोहसिन साथी हमारे साथ इसमें शामिल हैं और नए साथी भी शामिल होते जा रहे हैं जो हमारे हाथ को मजबूत कर रहे हैं। और अब इसी तरह चिलर, पानी का चिलर जो है वहाँ इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल, और अल्लाह ताला इसी तरह जो है फिर वो राह खोलता है, दरवाजे खोलता है जब आपकी नीयत साफ होती है। हकीम शाह साहब ये मुझे बताएं कि ताजरों पर अक्सर तनकीद बहुत होती है। कहा जाता है कि जी जैसे ही रमजान मुबारक का महीना आता है जी मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है, चीज़ें बढ़ने लगती हैं, तो ताजर किस तरह हुकूकुल इबाद अदा करते हैं? देखें ताजिर जो है इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी रमज़ान मुबारक का महीना आता है
یہ رحمتوں، برکتوں اور استغفار کا مہینہ ہے، جہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا بہتر کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. وہیں پر ایسے لوگ آتے ہیں جو اس مہینے کو سیزن سمجھ کر اور زیادہ منافع خوری شروع کر دیتے ہیں، جس کے ہم بھی خلاف ہیں اور ہر شخص اس کے خلاف ہے. لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان اداروں کے ساتھ جو اس کو کنٹرول کرنے جن کا والے کام ہے، جس ان کے حکومت ساتھ مل کر مافیاز ہوتی ہیں اور وہ یہ کام کرواتی ہے. ہم نے ہمیشہ اس پر بھی بولا ہے اس کے خلاف کہ جس ادارے کا کام ہے اس کو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ بجائے اس کے کہ وہ منافع خوری کرے. تو حکیم بھائی، میں جو یہ بات سنتا ہوں کہ جو پیچھے سے مہنگا ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ ایک مافیا ہے جو اس سسٹم کو بنا کے جو ہے وہ ایک بوسٹ کر دیتا ہے اور مہنگائی ہمارے سامنے آتی ہے. نہیں، پیچھے سے کچھ بھی مہنگا نہیں ہوتا. یہ دیکھیں، ایک ہی مہینہ آتا ہے رمضان المبارک کا کہ ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ پتہ نہیں پرائزز ہوتا بڑھ جاتی ہیں. بالکل. تو اس کو صرف وہ ایسا لیتے ہیں کہ یہی مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے زیادہ منافع کمانا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ جو زیادہ منافع خوری کرتے ہیں. بالکل جی، کیونکہ یہ ایک ہر رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا ایسا جن بیٹھا ہوتا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی جی مہنگائی بڑھ گئی. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا، کیونکہ یہ ظاہر گراؤنڈ کے اندر ہے، کچھ ایسا ہے نہیں، ایک سسٹم ہے جو اس کو خراب کر رہا ہے. فیضان صاحب، اکثر کچنز کے اوپر یہ شکایت آتی ہے کہ جی کچنز جو ہوتے ہیں وہ بڑے گندے ہوتے ہیں، اور جو بڑی ہم دکانیں دیکھتے ہیں ان کی باہر سے ایک بڑا اچھا لک ہوتا ہے، لیکن اگر کچن میں جائے تو گندگی ہوتی ہے. ایسا سب کا نہیں ہے، بہت سے ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ریزنز کیا ہے کہ جب لاکھوں روپیہ ہم آگے خرچ کر دیتے ہیں تو پیچھے کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس طرح نہیں دیکھتے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر جگہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم قائم ہے، اور اسی طرح ادارے ہیں، ڈفرینٹ ادارے ہیں، وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ آپ کی جو جگہیں ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے، کلین ہونی چاہیے. اب اس میں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے. یہ انہی اداروں کا کام ہے کہ ان کو جا کے وہ گائیڈ کریں اور ان پہ پہلے ان کو نوٹسز جاری کریں، پھر اس کے بعد ان کو ٹائم دیں، اس کے بعد ان کے چلان بھی ہوتے اچھا، ہیں. ماضی میں فوڈ اتھارٹی ہوتی تھی، بٹ اتنا زیادہ ہمیں ان کا رول نہیں نظر آیا. کام میں نے کیا ان کے ساتھ، بٹ مجھے اتنا رول نہیں نظر آیا. اب سندھ فوڈ اتھارٹی آئی جس کی ایک ٹیم نے آتے ہی بڑے چھاپے واپے مارے. تو آپ کے نزدیک صحیح ہے جس طرح کے وہ لوگ ایکشن لے رہے ہیں، یا وہ بھی پالیسی سے ایک دم ہٹ کے جا رہے ہیں؟ اچھا، اس میں ہم لوگ ان کے ساتھ بہت جگہوں پہ رہے، کیونکہ میرا ایپرا میں بھی رول ہے، آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسیشن میں. تو ہم نے ان کو خود ہی کہا کہ آپ آئیں اور سب لوگوں کو وزٹ کریں. اور ایون یہ ہے کہ جو پتھارے پہ بیٹھا ہوا چائے بیچ رہا ہے اس سے لے کے جو کڑھائی بیچ رہا ہے اس سے لے کے اور بڑے ریسٹورنٹ تک آپ جائیں، اور ان کو پہلے آپ ایک اپنا ایس او پیز دے دیں، اپنا کرائٹیریا بتا دیں کہ یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے. ابراج شیخ صاحب ڈائریکٹر آئے تھے، ڈی جی تھے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، بہت بہترین طریقے سے. ان کو ہٹا دیا گیا. پھر ایک کنٹروورسی بھی ہوئی تھی کہ جی شاید انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، میری ان سے بات چیت بھی رہی، بڑے اچھے انسان تھے، تو کیا یہی ریزن تھا کہ جی وہ بہت زیادہ اچھے کام کر رہے تھے اس وجہ سے انہیں ہٹا دیا گیا؟ میں اس بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو کافی ریفارم کیا اور لوگوں کو لے کر آئے کراچی یونیورسٹی سے. کیونکہ دیکھیں، آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے ایک پروفیشنل آدمی ہونا چاہیے جو کچن میں جا کے چیزیں چیک کر سکے. اب آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ تو بنا دیا، لیکن ادھر کوئی ہائرنگ نہیں ہے کہ آپ کراچی یونیورسٹی سے فوڈ سائنس کے لوگ لیں یا کسی اور جگہ سے آپ فوڈ سائنسز کے لوگ لیتے اور وہ جاتے. اب وہ وہاں جا کے ایک جس کو چیزیں نہیں پتہ ہیں، کہ کے ایم سی کا افسر جا کے اگر وہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا، نہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے، نہ وہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ وہ مینیج کر سکتا ہے. اور کون سی لیبارٹریز ہیں جہاں پر یہ ٹیسٹ ہوں گے اور پھر اس کو مانا جائے گا. اب وہ اگر وہ کوئی اور ایسی لیبارٹری دے دیں کہ سنگل ٹیسٹ کے لیے 20-25 ہزار روپے لگتے ہیں، تو ایک ہی اگر 10-12 ٹیسٹ لکھ دے تو ایک ہی ریسٹورنٹ پہ بیچارے پہ 2-2.5 لاکھ روپے آ جائیں گے. اب بڑا ریسٹورنٹ تو شاید اس کو برداشت کر لے، لیکن وہ چھوٹا تو اسی دن بند ہو جائے گا. اچھا، جیسے پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے، بڑی اسٹرانگ فوڈ اتھارٹی ہے. ہمارے یہاں سندھ فوڈ اتھارٹی آئی، لیکن معذرت کے ساتھ ان کے ڈی جی کو ہٹا دیا گیا. واٹ ایور پیچھے کیا گیم تھا اس میں بھی بات نہیں کر رہے. تو کیا ہماری سندھ فوڈ اتھارٹی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرح اسٹرانگ ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں پولیٹیکلی ایررز بہت ہیں. اچھا، اگر بالکل آپ اس کو صحیح پیرائے میں دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں جتنے بھی فوڈ ایٹریز ہیں کھلے ہوئے، وہ بیٹر دین پنجاب ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ بہت اچھے ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہیں. صفائی ستھرائی کا خیال ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہاں، وہی ہر جگہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس چیزوں کو فالو نہیں کرتے. ان کو فالو کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ہی ایکشن لینا پڑے گا، گورنمنٹ کو ہی آگے آنا پڑے گا. اور پہلے ایسا تھا کہ
ایک ون ونڈو آپریشن نہیں تھا. پہلے تو آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس لے کر آئیں کہ ون ونڈو آپریشن ہو, پھر وہیں سے آپ چیزوں کو لے کے جائیں. اب ظاہر سی بات ہے ایک مفتی صاحب ہیں, وہ زیادہ اچھی طریقے سے مجھے بتا سکتے ہیں قرآن کے بارے میں, تو ایک فوڈ سائنس کا آدمی زیادہ مجھے بہتر بتا سکتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. آپ ایسے لوگ لے کر آئیں جو وہ بالکل جی, لوگ وہ ہونے چاہیے جن کو پتا ہو. یہ نہیں ہوتا کہ جی سندھ گورنمنٹ میں نوکریاں نکلی ہیں, جس نے بھی بیچلرز کیا ہے آیا جی بھرتی ہو جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک پراپر کرائٹیریا ہونا چاہیے. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم بہن بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم بیٹھ کے ویسے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں این جی او بھی چلانی ہوتی ہے, ہمیں دستکام بھی کرنے ہوتے ہیں. اگر ایک بھائی اپنے بھائی سے ناراض ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ماشاءاللہ حدیث پاک میں آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھائی سے مراد صرف سگا بھائی نہیں, بلکہ ایک تو سگے بھائی کی بات بھی کر رہا ہوں, دوسری بات مسلمان بھی بھائی ہیں. حضور نے فرمایا 3 دن سے زیادہ مسلمان کے لیے حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ناراض رہے. 3 دن سے زیادہ شرعی حق. اب یہ بات صرف سگے بھائی کی نہیں کر رہا, اور حضور نے فرمایا قطع تعلق رکھنے والا, یعنی کہ ایک رشتہ داروں سے یعنی کہ اختلافات رکھنے والا, ان سے تعلق نہ رکھنے والا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. جنت میں جانا تو الگ ہی خیال ہے, لیکن وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو قطع تعلق رکھتا ہے. تو معلوم یہ چلا کہ اگر کسی سے ناراضگی ہو گئی, کوئی ظاہری بات ہے, تو کوشش کر لیا جائے کہ 3 دن کے اندر اس سے صلح کر لی جائے. لیکن اگر صلح نہیں بھی کر سکتے تو بھائی سلام ضرور کریں. یاد رکھیے گا, ہر جیسے آپ نے کہا نا بھائی کے, اسی طرح ہر مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی پہ 6 حق ہیں. کتنے حق ہیں؟ 6 حق ہیں. سب سے پہلا, ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ سلام کرنا. عمومی طور پہ ہم ہائے وائے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اسلام نے بتایا کہ تم سلام کرو. سب سے پہلا حق یہ ہے. دوسرا حق یہ کہ جب تمہیں وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو. اگر وہ غریب بھی دعوت دے تو ہم حقیر نہ جا رہے ہیں, تو مسلمان نہ, اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو دعوت قبول کریں. تیسری بات یہ دیکھیں, یہ فطری تقاضوں کو بھی اسلام نے بڑے واضح کیا. کوئی کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو دوسرا مسلمان بھائی یرحمک اللہ کہے. اچھا, کتنی بڑی بات ہے کہ یہ حق ہے دوسرے مسلمان کا, کہ اگر ایک مسلمان کو چھینک آ گئی, کیونکہ چھینک کے آنا مقصد یہ کہ بہت ساری بیماریوں سے نجات ہونا, تو بندہ جب رب کی تعریف کرتا ہے تو پھر دوسرا بھائی کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے یرحمک اللہ, تو یہ بھی حق ہے. پھر چوتھا حق کیا ہے کہ اگر بیمار ہو جائے, چاہے ابھی پڑوسی کی بات, اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت ہو جائے. اگر انتقال ہو جائے تو پھر کیا کرے, اس کے جنازے پہ لازمی جائے. اور آخری حق, بڑا اہم حق, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. بالکل, جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اب یہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہم جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کا, اپنے رشتہ داروں کے لیے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اور اگر حقوق ادا نہیں کر رہے تو اس کا ہم پر کیا عذاب ہے, وہ ہم پوچھیں گے بریک کے بعد. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. بہت خوب, سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدر علی, بہت خوب بہت خوب, بہت اچھی آپ کی ادائیگی ہر دفعہ کی طرح, بہت شکریہ. باران رحمت, ہمارا سحری کا دسترخوان بھی جو ہے وہ سجا ہوا ہے. اور آج میں خود ہی کسی سے پوچھنے سے پہلے ہی بتاؤں گا کہ آج جو ہماری شیف نے کباب بنائے وہ بہت عمدہ تھے, اور میں نے فرسٹ ٹائم یہ کباب کھائے. فیضان بھائی زیادہ بہتر بتائیں گے کہ ان کا فوڈ سے تعلق ہے. فیضان بھائی کیسے لگے آپ کو؟ اس میں گوشت نہیں تھا, لوکی دال اور پالک تھی, لگے کیسے آپ کو کباب؟ ہاں لیکن دیکھیں اس میں گوشت نہیں تھا, لیکن لگ رہا تھا کہ اس میں گوشت ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, اور بہت زبردست تھا ماشاءاللہ, باقی چیزیں بھی بہت زبردست. حکیم بھائی آپ کو کیسے لگا ہماری جو شیف نے کباب بنایا اسپیشلی؟ نہیں ماشاءاللہ بہت ذائقے دار, بہت اچھے بنے, اور میں نے بھی فرسٹ ٹائم کھایا اور بہت اچھا لگا. اچھا, یہ ریسیپی کہاں سے ایجاد کیا آپ نے؟ پہلے مجھے بتائیں, ایجاد ساز بناتی تھی. ساز بناتے ہیں؟ ارے واہ, مجھے لگتا ہے بہت آپ کو ٹائٹ کر کے انہوں نے سکھایا تھا, آپ نے بالکل ایکوریٹ بنایا. نہیں, بعد میں نے اور ان سے مزید سیکھا تھا, لیکن یہ کہ وہ جب سامنے بنا رہی ہوتی تھی بس میں دیکھتی تھی. بس اب اور بھی ریسیپیز ان سے اس طرح کی سیکھنی چاہیے. بالکل. اچھا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے سیٹ پہ 2 نئے ننھے چھوٹے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور یہ وہ ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ پہلا روزہ رکھنے جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ بسمہ. بسمہ. بسمہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 4 کلاس میں پڑھتی ہیں. تو آج آپ پہلا روزہ رکھنے جا رہی ہیں؟ جی. پکا؟ بڑا تیار ہو کر آئی ہیں, لپسٹک لگا کے. اچھا, یہ بتائیں سحری کیا کیا آپ نے؟ میں نے کچھ بھی نہیں, آلو سالن. آلو سالن انہوں نے کھایا جی, آلو سالن کھایا. آپ کا نام کیا ابھی؟ شاہزیب. شاہزیب. شاہزیب آپ کون سی کلاس میں؟ 6 میں. آج آپ بھی پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں؟ جی. اچھا, دوسرا ہے. دوسرا. ارے ماشاءاللہ, دوسرا ہے بچے کا. اچھا, تو آپ نے آج کیا سحری کی؟
आलू दोनों सेम की, कोई नखरे वखरे नहीं कि आज ये बना लें बना लें। ये रख लेंगी पूरा रोजा, कहीं बीच में तो नहीं है तोड़ देंगी? रख लेती हैं। अच्छा, क्या दुआ क्या मांगेंगी आप? बहुत सारी दुआएं मांगते हैं ना, कुछ बच्चे मांगते हैं जी मेरे पर्स में पैसे आ जाएं, कुछ मांगते हैं टॉफियां मिल जाए, आप क्या दुआ मांगेंगे? कोई दुआ बता दें। अच्छा, घर में कौन अच्छा लगता है? चलो ये बता दें। पापा मम्मा। एक का बता दो बेटा, पॉलिटिशियंस वाले बयान नहीं दो हैं। पापा। पापा इस वजह से लगते हैं कि मुझे लेके आए, मुझे पता है पापा इस वजह तुम्हें अच्छे लगते हैं, तुम्हें लेके आए। आप क्या दुआ मांगेंगे ये बताएं। कोई दुआ तो बता दें यार, आपके दिल में होगी ये पूरी हो जाए। नहीं। कोई दुआ नहीं है। और आपको घर में कौन अच्छा लगता है? मम्मा। मम्मा। पहले ये अमूमन जो बेटे होते हैं उनको अम्मी अच्छी लगती हैं। बहरहाल आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपका रोजा भी कबूल करे और आप लोग दुनिया में बहुत तरक्की करें। आपके लिए गिफ्ट है, आपके साथ जाएंगे, तो अभी आप बैठे हमारे साथ। अच्छा मुफ्ती साहब, हम बात कर रहे होते हैं हुकूकुल इबाद की, तो मुझे ये जानना है कि जो मियाँ बीवी के क्या हकूक होते हैं, ज़ौजैन जिसे हम कहते हैं, इनके हकूक क्या होते हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने बल्कि बहुत वाज़ेह तौर पे फरमाया है, व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ। अल्लाह ताला फरमाता है कि उन औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो, इनके साथ जिनके साथ तुम्हारा निकाह होता है, सुबह। और जब उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, लेकिन अगर किसी खातून यानी कि किसी बीवी के साथ रवैया उनका बेहतर ना हो तो तुम यानी सब्र करो और यकीन जानो वह यजअल्लाहु, अल्लाह ताला ने उसमें खैर व बरकत रखी है। मसलन कभी कभी ऐसा होता है नहीं बन रही होती कि आम तौर पर इंसान कुछ बातें ऐसी थी कि जिस पे कंप्रोमाइज नहीं होता, तो मर्द को हुक्म ये दिया कि तुम सब्र करो। और हदीस में आता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी की बदखुल्की की वजह से सब्र करता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे जन्नत का सिला अता फरमाता है। तो मालूम ये चला कि अगर कोई बात पर नाराज़गी होती है, कोई मामला होता है, तो मर्द को चाहिए कि वो सब्र करो। ये अल्लाह ताला ने एक फितरत भी रखी है कि कई मरतबा गलतियाँ घर वालों से हो जाती हैं, तो मर्द को टॉलरेंस का साथ देना पड़ता है। लेकिन बीवियों के क्या हकूक? जी देखिए, इसी तरीके से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह मर्दों के हकूक हैं, इसी तरह औरतों के हकूक भी हैं। यानी औरतों के हकूक को अगर हम देखें कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही उनके लिए पसंद करो, तुम्हारा हक और उनका हक बराबर है सिवाय एक हिस्से की। यानी कि मुराद ये कि एक हिस्से से मुराद ये कि औरतें इमाम तो नहीं बन सकती, बिल्कुल, औरतें जनाजा तो नहीं पढ़ा सकती, लेकिन बात ये यही औरत इमाम की माँ तो बन सकती है। यही औरत मैं बताना चाह रहा हूँ, तो बादशाह तो नहीं बन सकती क्योंकि बादशाह की वालदा तो होती है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने औरतों और मर्दों को हकूक दिए हैं, लेकिन बात ये कि एक दूसरे के हकूक को समझना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जी, एक दूसरे के हकूक को समझना चाहिए। और इसी बात से मैं कल वाली बात पे माजरत खा हूं कि कल मैंने शो के अंदर ये बोल दिया था कि मेरी बेगम जो है वो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देती हैं, इस पर बड़ा नाराज हो गई थी। तो उनका हकूक है कि मैं ऑन एयर ही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया था। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।